کہ دیکھیں یہ سورہ امید کا پینیکل ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں. دس سورہ ٹیچز اس کہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ جو بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ ٹوٹے ہوئے دل بھی اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے, ہیل کر دیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ چائلڈہڈ ٹراما بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یوسف اسلام کا چائلڈہڈ ٹراما تھا, ٹھیک ہے. آج لوگ چائلڈہڈ ٹراما لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, ہیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو یوسف علیہ السلام کا کیسے ہیل ہوا, سوچنے کی بات ہے. ہاؤ کیم ہی بیکیم اے ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. تو دس سورہ از فل آف ہوپ. خراب بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں, یہ سورہ یہ بھی سکھاتی ہے. لیکن کب؟ جب آپ اللہ کے پلان پہ یقین کرنے والے بنے, سبمٹ کریں اللہ کو, سبمٹ کریں. ہم سبمٹ نہیں کرتے. ہمیں اور انبیاء میں, ہمیں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ وہ سبمٹ کرتے تھے, سر جھکاتے تھے, وہ اللہ کے آگے جھک جاتے تھے, مقابلہ نہیں کرتے تھے. ہم مقابلہ لگاتے ہیں, پھڈا کرتے ہیں اللہ سے, ٹھیک ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں اللہ کو, ہم دل میں برا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں. ہم میں اور ان میں فرق ہی ہے, وہ جھک جاتے تھے. کئی لوگ جب جھک جاتے ہیں ان کے معاملات اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جھکنے والے. اللہ کو عاجز لوگ بڑے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ جو پازیٹیو جملے کہتے ہیں اللہ کے بارے میں بہت پسند ہیں. دیکھیں الٹیمیٹ ہوپ, اس کے بارے میں آپ کو یعقوب علیہ السلام کے 3 جملے سناتا ہوں. ایک تو آیت نمبر 18 میں ہے. آیت نمبر 18 میں یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے یوسف علیہ السلام کی, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ میں صبر جمیل کروں گا, میں رو پیٹوں گا نہیں, صبر جمیل کروں گا, اور اللہ کی ہی مدد پکڑی جا سکتی ہے اس چیز سے جو تم گھڑ لائے. یعنی انہوں نے کس طرف ریفر کیا؟ میں اللہ کی مدد پکڑوں گا. اسی طرح ان کا جملہ, تاریخی جملہ جو ہے وہ آیت نمبر 84 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت ہی خوبصورت ہے, جس میں انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کہا. انہوں نے کہا کہ یا اسفا علی یوسف, ہائے ہائے غم یوسف کا جو مجھے کھا گیا. اور ان کی جو آنکھیں تھیں وہ وائٹ ہو گئی تھی گریف سے. اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, کہ میں اپنی شکایت, میں اپنی کمپلین اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے, کیا جگرا چاہیے اس کے لیے کہ میں دنیا کے سامنے نہیں رہوں گا, میں ابھی بھی اللہ رب العالمین کے سامنے رہوں گا. میں اللہ رب العالمین سے اپنا غم شیئر کروں گا, میں اللہ سے مانگوں گا. اور دیکھیں ایک اور جگہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میری ساری فیملی کو واپس لے آئے گا. یہ تب کہا تھا جب بنیامین بھی ان کے ہاتھ سے گئے. تو بجائے کہ کوئی نیگیٹو جملہ کہنے کے کہ میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, نہیں, اگر اللہ چاہے گا تو لے آئے گا واپس. اور پھر اپنے بچوں کو بھی کہا کہ اے میرے بچوں, بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. الٹیمیٹ ہوپ فل کریکٹر یعقوب علیہ السلام. اور کیا وہ سین ہوگا, اللہ اکبر, جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا, یوسف علیہ السلام کو, اور جب وہ شرٹ انہیں لگائی گئی ہوگی, اور دور سے باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا, بیٹے نے باپ کو دیکھا ہوگا, اور کس طرح وہ گلے ملے ہوں گے آپس میں, کس طرح وہ روئے ہوں گے. اور کیا پاورفل جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا, یہ آج تعبیر پوری ہو گئی ہے جو میرے رب نے مجھے خواب دکھایا تھا. اور کیا خوبصورت انہوں نے ایکسپلینیشن دی, آپ حیران ہو جائیں گے. وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی یوسف علیہ السلام نے. انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا, میں ذرا وہ آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ نکال لوں. جی, انہوں نے کہا کہ او مائی فادر, دس از دی ایکسپلینیشن آف مائی ویژن آف بفور, مائی لارڈ ہیز میڈ اٹ ریالٹی, میرے رب نے اسے پورا کر دکھایا. اینڈ ہی واز سرٹنلی گڈ ٹو می وین ہی ٹک می آؤٹ آف پریزن. اللہ اکبر, اتنی محبت اللہ سے, ایک ایک چیز کا کریڈٹ اللہ کو کہ یہ میرے رب نے, اے میرے ابا, پورا کر دکھایا. اور میرا رب میرے ساتھ کتنا اچھا تھا جب وہ مجھے جیل سے باہر نکال لایا. اینڈ براٹ یو ہیئر فرام دا بیڈوین لائف آفٹر سیٹن ہیڈ انڈیوسڈ ڈس ایگریمنٹ بٹوین می اینڈ مائی بردر. سبحان اللہ, بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے اس پورے جو وہ نریٹ کر رہے ہیں کہ مجھے پریزن بھیجا گیا, پریزن سے نکالا, مجھ پہ الزام لگا, مجھ پہ میری انوسینس پروو ہوئی, آج اللہ نے مجھے اس تھرون پہ بٹھا دیا. اس میں کہیں ویل کا ذکر ہے کہ میں ویل میں تھا, اللہ نے مجھے ویل سے نکالا؟ کہہ سکتے تھے نا, کیوں نہیں ہے؟ مفسرین نے اتنا خوبصورت جملہ بتایا, پوائنٹ بتایا, کہتے ہیں بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے.
اللہ اکبر, ان کا گناہ یاد کرا کے. بھائی سامنے تھے نا, ویل کا تذکرہ تک نہیں کیا, پریزن کا تذکرہ کیا ہے, حالانکہ ویل کا بھی کرنا بنتا تھا. ویل سے تو بات شروع ہوئی ہے, کنویں سے تو بات شروع ہوئی ہے, کنویں کا تذکرہ تک نہیں کیا. کیوں؟ بھائیوں کا دل دکھے گا, بھائی شرمندہ ہوں گے. تو دیکھیں, جب کوئی رشتہ دار معافی مانگ لے تو اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے یوسف اسلام کا کریکٹر, کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں کو اور مجھے شیطان نے لڑوا دیا تھا. سبحان اللہ. پھر کہا بے شک میرا رب ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم, بے شک میرا رب بہت باریک بین ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. اتنا باریک بین ہے, ایک ایک ایٹم کا احاطہ کیے ہوئے ہے, ایک ایک پارٹیکل کا اسے پتا ہے. پتا نہیں گرتا, میرے رب کو پتا ہے پتا کہاں پہ گرا ہے. کیسے ہو سکتا ہے اس کا بندہ گر رہا ہے, اشرف المخلوقات گر رہا ہے, انسان گر رہا ہے, اور آپ اس کی نظر میں نہیں ہے, آپ اس کو, آپ کی خبر نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے میرا رب, جو چاہتا ہے کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام نے کیا تعارف کرایا تھا کہ تمہارا رب بے شک علیم اور حکیم ہے, اور یوسف السلام کیا اینڈ کر رہے ہیں کہ بے شک میرا رب باپ کو ہی بیٹا کاپی کرتا ہے. باپ نے کہا تھا بے شک تیرا رب جو ہے بیٹا علیم ہے اور حکیم ہے, اور آج ابا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہے ابا میرا رب علیم اور حکیم ہے. اور ابا جو بات آپ نے کی تھی وہ پوری ہو گئی. واقع ہی میرا رب, میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, علیم بھی ہے اور واقع ہی میرا رب حکیم بھی ہے. اللہ اکبر. تو یوسف علیہ السلام جیسی سٹوری, اس کی مثال نہیں ملتی. اور جس نے توکل بڑھانا ہے, امید پکڑنی ہے, روٹھے ہوں کو منانا ہے, جس نے اپنا ٹوٹا ہوا دل اس کو ہیل کرنا ہے, اور اللہ سے امید پکڑنی ہے, اللہ پہ توکل دوبارہ سے اجاگر کرنا ہے, قائم کرنا ہے, جس کا دل بنجر ہو چکا ہے اور ڈی موٹیویشن اس پر حاوی ہے, مایوسی اس پر حاوی ہے, پڑھیں سورہ یوسف کو, تدبر کریں اور پڑھیں. میں نے تو ابھی بہت کم بتایا ہے, ابھی تو یہ خزانہ ہے, خزانہ. سورہ یوسف میں ڈبکی لگائیں, اس کی تفسیر میں جائیں, ایسے ایسے نقطے آپ کو ملیں گے, ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی, اور ایسی امید آپ کی اجاگر ہوگی, خوشی آپ کے چہرے پہ آئے گی کہ میرا رب واقعی بہت بہت مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. اور میرا رب, اس کی کیا شان ہے, کیا اس کی حکمت ہے کہ جب وہ کوئی چیز ٹھان لیتا ہے تو پھر وہ کر کے رہتا ہے, اور پوری دنیا جمع ہو جائے اس چیز کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. ٹھان لیا یوسف کو سٹیٹس دینا ہے, سازش ہو گئی, عورتیں آئی, عورتوں نے سازش کی, یوسف اسلام نے کہا مجھے جیل زیادہ پسند ہے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا بھول گیا کہ اس جگہ سے بھاگنا بھی ضروری ہے جہاں پہ فتنہ ہے, ٹھیک ہے, اس جگہ سے ڈس ایسوسیٹ کرنا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ بند کر کے سونا بھی ضروری ہے, موبائل کو دور کر کے سونا بھی ضروری ہے, بچنا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ میرے رب نے جب ٹھان لیا تھا کہ مجھے عزتوں سے نوازنا ہے, تو میں جیل بھی گیا, لیکن میرے رب نے مجھے جیل سے بھی نکالا اور آج بادشاہ کی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا. اور کیا عزت دی یوسف علیہ السلام کو کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور تا قیامت اس سٹوری کا تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ سٹوری پتہ نہیں اربوں کھربوں لوگوں کو ہیل کرتی رہے گی, اور یہ سٹوری سے کھربوں اربوں لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق واپس آئے گا, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ ہمیں اس رمضان میں اپنی محبت عطا کرے اور اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگین جو جس مشکل سے گزر رہا ہے اللہ اس کی خاص مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی دیں, اللہ تعالیٰ اس کو موٹیویشن دیں, اللہ تعالیٰ اسے نئی زندگی دیں, اللہ اسے نیا چانس دے, اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازیں اور اپنے وعدوں کے مطابق اس کو بہت دیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.